الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم قصار السور سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سورہ قریش سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش چونکہ قریش مانوس ہوئے، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی جارے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے۔ فليعبدوا رب هذا البيت اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور ڈر سے بچا کر امن عطا کیا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے بہت گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ناکام کیا اور کعبہ کی حفاظت فرمائی تو عربوں میں کعبہ کی وجہ سے قریش کی دھاک بیٹھ گئی، کیونکہ قریش ہی کعبہ کے رکھوالے تھے۔ سارے عرب قریش کا ریسپیکٹ کرنے لگے، سارے عرب قریش کی عزت کرنے لگے، جبکہ دوسرے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ یہ کاروبار کے لیے باہر جاتے تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس سورہ میں اصل میں قریش کو اسی پرسکون ماحول کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیسے امن کے ساتھ اس جارے اور گرمی کے موسم میں ان کا تجارتی قافلہ آتا ہے اور جاتا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ ان کا تجارتی قافلہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ہر طرف ان کی عزت تھی، ان کی دھاک تھی، ان کا رسپیکٹ تھا۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہی احساس دلایا اور اس کے بعد ان کو پیغام یہ دیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ صرف اسی گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کس گھر کے رب کی؟ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، یعنی جس گھر کے رب نے ان کے لیے پیسفل ماحول کریٹ کیا، ان کو چاہیے کہ اسی رب کی پوجا کریں، اسی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو روزی دی ہے۔ وہی اکیلا عبادت کا حق رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی انسانوں کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کی جائے۔ سارے انبیاء اسی پیغام کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ سارے انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ عبادت کا مستحق اس وجہ سے بھی ہے کہ اسی نے بھوک اور پیاس میں ان کو کھلایا اور امن و امان کا ماحول بنایا۔ گویا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ قریش پر کی گئی اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ انہیں امن دیا، روزی کے وسائل فراہم کیا۔ ایسی حالت میں ان کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں پیارے بھائیوں، اسلام میں شانتی، امن اور پیس کی بڑی اہمیت ہے۔
سنن ترمذی کی روایت سے آپ کو اس کا اندازہ لگے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہے، اس کا جسم تندرست ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تو سمجھ لو کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ چکی ہے۔ جی ہاں، اگر امن حاصل ہے، صحت حاصل ہے، ایک دن کا کھانا میسر ہے، تو ہم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔